بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جماعت ہشتم اور نہم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ہم نظم رب کائنات کی تشریحات، خلاصہ، مرکزی خیال اور مشقی سوالات کا تحریری کام شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو انڈیکس بنانے کے بارے میں بتا دوں کہ انڈیکس کیسے بنایا جائے گا، جس میں ایک کالم آپ کا نمبر شمار کا، اور اس کے بعد تاریخ، اور اس کے بعد عنوان، اور پھر دستخط استاد اور دستخط والدین، اور اس میں باقی کام جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اور انڈیکس سے پہلے ایک صفحہ اور انڈیکس کے بعد 3 صفحات چھوڑ کر کام مکمل کریں گے۔ انڈیکس کے بعد آپ نے 3 صفحات چھوڑ کر یہ جو ایکٹیویٹی کام آپ کو دیا گیا تھا یہ آپ نے کمپیوٹر پیپر پر سالو کرنا ہے، اور اس پیپر کو آپ نے اپنی کاپی میں لگانا نہیں ہے بلکہ رکھ دینا ہے۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو پھر کلاس ٹیچر آپ کو جو ہے اس کو لگانے کا بتا دیں گی۔ ایکٹیویٹی کے بعد آپ نے جال بنانا ہے، اور جال کو آپ نے اتنا بڑا نہیں بنانا، جال کو اوپر بنانا ہے اور اس کے نیچے یہ آپ نے نکات تحریر کرنے ہیں، اور جال کے نیچے ہی لکھنے ہیں، کیونکہ جال زیادہ بڑا ہوگا تو پھر نکات کی جگہ نہیں ہوگی۔ اگلے صفحے پہ آپ نے نئے صفحے پر تعارف مصنف مولانا الطاف حسن حالی کا لکھنا ہے، اور اس کے نیچے ہی مولانا الطاف حسن حالی کا انداز کلام کی چند خصوصیات جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ آپ نے تحریر کرنی ہے اسی پیج پہ۔ تعارف مصنف کے بعد آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں جس طریقے سے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی ایسے نہیں لکھ سکتے اور آپ کا اسپیس ہے تو اس کے نیچے بھی آپ ایک سائڈ پہ پورے لکھ سکتے ہیں۔ الفاظ معنی کے بعد نظم رب کائنات کے اہم نکات جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے لکھنے نہیں ہیں، اس کا پرنٹ نکلوا کر اپنی کاپی میں آپ نے لگانے ہیں الفاظ معنی کے بعد اگلے پیج پہ، لیکن لکھنا نہیں ہے، صرف آپ نے اس کا پرنٹ نکلوانا ہے اور اپنی کاپی میں لگانا ہے۔ اب آپ تشریحات کا کام شروع کریں گے اگلے صفحے سے۔ نئے صفحے سے آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ جیسے شعر نمبر 1 ہے، یہ شعر آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور حوالہ متن کی جو ہیڈنگ ہے یہ بھی آپ نے بلیک پین سے ہی لکھنی ہے، اور ہیڈنگ اور شعر بلیک پین سے لکھنے ہیں۔ حل لغت یہ اور مفہوم یہ ہیڈنگ آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے۔ اسی طرح تشریح کی ہیڈنگ بھی آپ بلیک پین سے لکھیں گے۔ آپ کو یہ رب کائنات کا لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ نیچے شعر لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور نیچے جو آپ نے سورہ نحل کا لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے۔ مماثل اشعار یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی تشریح جو ہوگی شعر نمبر 2 کی وہ نئے صفحے سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ چاہے آپ کی جگہ پچھلے صفحے پر ہے تب بھی آپ نے جو دوسری تشریح ہے وہ اگلے پیج سے شروع کرنی ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جو شعر ہے وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، حوالہ متن جو ہے وہ بھی بلیک پین سے، حل لغت حوالہ متن کی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے، باقی سارا آپ نے بلو پین سے لکھنا ہے۔ صرف ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے، شعر آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے۔ اسی طرح تشریح کی ہیڈنگ یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے، اور جو آپ کا شعر لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور باقی جو تشریح ہے وہ آپ نے بلو پین سے لکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ نحل کا جو ترجمہ ہے یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے۔ مماثل اشعار کی ہیڈنگ آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے، اور اشعار بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنے ہیں۔ اسی طرح شعر نمبر 3 ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے، شعر آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، باقی آپ نے بلو پین سے لکھنا ہے۔ اس میں بھی جو شعر دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ نحل کی جو ہے دی ہوئی ترجمہ دیا گیا ہے یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے۔ مماثل اشعار یہ بھی آپ نے بلیک پین سے لکھنے ہیں، باقی تشریح ساری آپ نے بلو پین سے لکھنی ہے۔
تمام تشریحات کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو ہیڈنگ ہے وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے، شعر آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور باقی جو تمام کام ہے وہ آپ نے بلو پین سے کرنا ہے۔ اسی طرح یہ تشریح جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ نے اس کی جو ہے شعر بلیک پین سے لکھنا ہے، اور باقی تشریح جو ہے بلو پین سے لکھنی ہے۔ سورہ نحل کا ترجمہ ہے یہ بھی بلیک پین سے لکھنا ہے۔ مماثل اشعار ہیں یہ آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح یہ بھی آپ نے شعر جو ہے ہیڈنگ جو ہے بلیک پین سے لکھنی ہے، اور باقی سارا جو ہے بلو پین سے تحریر کرنا ہے۔ اسی طرح تشریح ہے، تشریح میں شعر جو ہے بلیک پین سے ہوگا، باقی تشریح بلو پین سے، اور سورہ نحل کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بلیک پین سے ہوگا۔ مماثل اشعار جو ہیں وہ بھی بلیک پین سے تحریر کیے جائیں گے۔ شعر نمبر 6 یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے کہ اشعار کی جتنی ہیڈنگ ہے یہ ساری آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے، اور باقی سارا آپ نے بلو پین سے کام کرنا ہے۔ تشریح جو ہے آپ نے بلو پین سے لکھنی ہے، اور باقی اشعار جو ہیں آپ نے بلیک پین سے تحریر کرنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر شعر کی تشریح جو ہے نئے پیج سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ کو تشریح نظر آ رہی ہے وہ بھی اسی طریقے سے بالکل کرنی ہے کہ شعر جو ہے آپ نے بلیک پین سے تحریر کرنا ہے، اور باقی تشریح آپ نے بلو پین سے کرنی ہے۔ سورہ نحل کا ترجمہ ہے یہ بھی آپ نے بلیک پین سے کرنا ہے۔ مماثل اشعار ہیں یہ آپ نے بلیک پین سے تحریر کرنے ہیں۔ جب آپ کی تشریحات ختم ہو جائیں گی تو اگلے صفحے سے آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ خلاصے کی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنی ہے۔ خلاصے کو 3 پیراگراف میں ہی لکھنا ہے، اور ہر پیراگراف کے بعد ایک لائن ضرور چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ اب آپ نے اگلے صفحے پر نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال اور خلاصے کے مکمل کرنے کے بعد اگلے صفحے سے جب آپ سوالات شروع کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ سوال بلیک کلر سے کے پین سے آپ نے تحریر کرنا ہے، اور جواب بلو سے ہی تحریر کرنا ہے۔ اور لیکن سوال کا جواب جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد اگلا سوال شروع کرنے سے پہلے ایک لائن آپ نے ضرور چھوڑنی ہوگی، تب آپ اگلا سوال تحریر کریں گے۔ اور سوالات جو ہیں آپ بلیک سے تحریر کریں گے، اور جواب جو ہے وہ آپ بلو سے ہی تحریر کرنا ہے۔ جیسے سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتے کا کیا سبب بیان کیا ہے؟ اگلا سوال ہے، نظم رب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ اسی طرح اگلا سوال ہے، کن لوگوں کی نظر میں کس کی شوکت نہیں جچتی؟ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے جان کو کس کا مال کہا ہے؟ شاعر نے کس چیز کو رنگ آشنائی کہا ہے؟ حمد کی تعریف بیان کریں۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا، نظم اور نثر میں فرق بیان کریں۔ اس سے اگلا سوال ہے، شاعر نے پہلے شعر میں کس حقیقت کا اعتراف کیا ہے؟ اس سے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 9، شاعر نے لاکھوں حکم ٹالنے کے باوجود کس حقیقت کا اقرار کیا ہے؟ اس سے اگلا سوال ہے، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 11 ہے، نظم کے آخری شعر کا مفہوم تحریر کریں۔ اب آپ اگلے صفحے پہ الفاظ کے جملے تحریر کریں گے۔ کامل، اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے،
روب و جلال، اللہ کا روب و جلال ہر شے پر محیط ہے سکتہ۔ ماں اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ شوکت، اللہ کی شان و شوکت ہمیں کائنات کے ہر ذرے میں نظر آتی ہے۔ بیگانگی، انسان لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی ذات سے بیگانگی اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر سو اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اہل حال، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اہل حال پر رقت آمیز کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے الفاظ جملے مکمل کرنے کے بعد اگلے صفحے سے دیے گئے اشعار کی نثر تحریر کرنی ہے۔ جیسا کہ شعر دیا گیا ہے کہ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اشعار کی نثر بنانے کے لیے ان کے الفاظ کے معنی کو آسان لفظوں میں تحریر کرنا ہوتا ہے اور آسان جملے کی صورت میں اس کو مکمل مفہوم واضح کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نثر اس کی یہ ہے پہلے شعر کی کہ اللہ کی ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا، وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اس کا جاہ و جلال ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب اگلا شعر ہے گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ اب آپ نے اس کی نثر خود تحریر کرنی ہے۔ اشعار کی نثر مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اگلے صفحے پر قافیہ کی تعریف اسی طریقے سے لکھنی ہے۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا اور عربی زبان کا لفظ جمع قوافی ہے۔ اصطلاح میں ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں، پابند نظم، غزل اور قصیدہ میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ردیف سے پہلے آتا ہے اور یہ لفظ اور ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ردیف کی لغوی معنی پچھلا سوار یعنی عربی زبان کا لفظ۔ اصطلاح میں بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں۔ شاعرانہ کلام میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں۔ ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ ہم قافیہ الفاظ کی تعریف ایسے الفاظ جنہیں ادا کرتے ہوئے ایک جیسی آواز آتی ہو اور آخری حروف ایک جیسے ہوں ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً رس، بس، دس، نس، ہنس ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ اب آپ نے ایک سرگرمی جو آپ کو تحریر کی گئی ہے کہ اس نظم میں موجود ہم قافیہ الفاظ تحریر کریں۔ آپ اس نظم میں سے ہم قافیہ الفاظ تلاش کر کے تحریر کریں گے۔ جب آپ نظم رب کائنات کا کام مکمل کر لیں گے تو اگلے پیج پر آپ نے جنرل نالج کے یہ سوالات کمپیوٹر پیپر پر تحریر کرنے ہیں اور اس پر چسپاں کرنے ہیں۔ جو کام آپ کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے ویڈیو کے ذریعے اسی طریقے سے آپ نے تمام کام تحریر کرنا ہے، اور اگر آپ نے پہلے سے کچھ کام تحریر کیا ہوا ہے تو ان کو پیجز کو آپ نے نکالنا ہے یا اس کو اسٹیپلر کر دینا ہے، لیکن وہ کام اس طریقے سے آپ کا چیک نہیں ہوگا۔ ویڈیو کے مطابق ہی آپ نے کام تحریر کرنا ہے، تب آپ کا وہ کام چیک کیا جائے گا۔ یہ کام آپ کو نوٹس کی صورت میں نہیں دیا جائے گا بلکہ ویڈیو میں سے ہی دیکھ کر آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے۔